فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. آواز ہمیں اور باقی لوگ تو بیٹھے ہوئے ہیں. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل ایک فضیلت میں آتا ہے. سید عالم نور مجسم شاہ بنی آدم افضل و اکمل صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک کی فضیلت میں یہ ہے. ایک بار حضرت شیخ محمد بن سلیمان جوزولی رحمۃ اللہ تعالیٰ وضو کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو وہاں کنواں تو تھا مگر پانی نہ کوئی نہیں تھا پانی اور کوئی چیز یعنی ڈور یا رسی بھی نہ تھی. آپ اسی فکر میں تھے کہ کنویں سے پانی کس طرح حاصل کیا جائے تاکہ وضو کر کے بر وقت نماز ادا کی جا سکے. اچانک ایک مکان کے اوپر سے ایک بچی نے جھانکا. پوچھا کون ہے؟ فرمایا محمد بن سلیمان جوزولی رحمۃ اللہ علیہ. بچی نے حیرت سے کہا اچھا آپ ہی ہیں جن کی شہرت کہ ڈنکے بج رہے ہیں اور حال یہ ہے کہ کنویں سے پانی نہیں نکال پا رہے. یہ کہہ کر اس بچی نے کنویں میں تھوک دیا. پیارے اسلام بھائی کمال ہو گیا. اس ننھی بچی کے تھوکتے ہی آنن فانن ہاتھوں ہاتھ پانی اوپر آ گیا اور کنویں سے پانی چھلکنے لگا. حضرت شیخ محمد بن سلیمان جوزولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وضو سے فراغت کے بعد اس با کمال بچی سے فرمایا میں تمہیں قسم دے کے پوچھتا ہوں تم نے یہ کمال کس سے حاصل کیا؟ کہنے لگی میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے کا عادی بنی تو اس کی برکت سے یہ مجھے کمال حاصل ہوا. تو حضرت سیدنا شیخ سلیمان جوزولی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی کہ میں نبی پاک علیہ السلام پر درود پاک پڑھنے کے موضوع پر یعنی ٹاپک پر ایک کتاب لکھوں گا. پیارے محترم صاحب اللہ اکبر. دیکھا آپ نے کہ پیارے آقا علیہ السلام کی ذات بابرکات پر بکثرت درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کرنے والی بچی کو اللہ پاک نے کیسے شاندار کرامت عطا کہ اس کے تھوک سے کنویں کا پانی کناروں سے چھلکنے لگا. کاش اس با کمال بچی کے صدقے میں ہمیں اور ہمارے بچے اور بچیوں کو بھی کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی سعادت حاصل ہوتی رہے. ذکر و درود ہر گھڑی ورد زبان رہے. درود اور ذکر کے لیے دعا کی گئی ہے. امیر رسول نے دعا کی ہے ذکر و درود ہر گھڑی ورد زبان رہے میری فضول کوئی کی عادت نکال دو. آمین بجائے نبی امین علیہ الصلوۃ والتسلیم. آئیے ایک مرتبہ سورہ برکت کے لیے باعث رحمت کے لیے حضور علیہ السلام کی ساری امت کے سارے ثواب کے لیے خصوصاً غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فلسطین کے جو شہداء مسلمان ہیں ان کے سارے ثواب کے لیے درود پاک پڑھیں گے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا خاتم النبیین. آج پیارے آج تاریخ ہے 3 نومبر ہے جمعہ المبارک کا دن اور 19 ربیع الاخر ماہ فاخر ماہ عبد القادر 1445 ہجری کی پیاری پیاری گھڑیاں ہیں اور یہ تو بڑا پیارا ہے لیکن ہماری فضا جو ہے سوگوار ہے فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں پر رحمت فرمائے. اللہ پاک فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے. فلسطین کے مسلمانوں کی مولا تو مدد فرما. فلسطین کے مسلمانوں کی مولا تو مدد فرما. نماز اقصی کا صدقہ
رحم فرما کرم فرما نماز اقصی کا صدقہ رحم فرما کرم فرما تو دنیا کے مسلمانوں پہ مولا بھی کرم فرما تم دنیا کے مسلمانوں پہ بھی مولا کرم فرما نبی کا واسطہ دیتا ہوں رحم فرما کرم فرما نبی کا واسطہ دیتا ہوں رحم فرما کرم فرما آمین۔ اللہ کریم فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرمائے، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، ان کی مددگار پیدا فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے جرام کو شفا عطا فرمائے، صحت کی خوشی۔ پیارے محترم اسلام، بے دین قسم کے لوگ، جاہل قسم کے اور دین کے دشمن لوگ، جی ہاں دین کے دشمن لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کی دیگر جیسے کشمیر ہے، فلسطین ہے، بوسنیا کے مسلمان تھے، برما کے مسلمان تھے، ارے ان کے اوپر کچھ ہو رہا ہے، ہمارا اس میں کیا قصور؟ استغفر اللہ، استغفر۔ یہ بے دین لوگ ایسے الفاظ ادا کرتے ہیں، سیکولر قسم کے لوگ جو ہیں جن کو دین سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، وہی ایسا لفظ استعمال کر سکتے ہیں، ورنہ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی عربی قریشی ہاشمی مطلبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، اگر مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے، جسم میں ہمارے آنکھ میں تکلیف ہوئی تو پورا جسم تکلیف میں آتا ہے، ہاتھ میں تکلیف ہو تو پورا جسم تکلیف میں آتا ہے، پیٹ میں درد ہو تو پورا جسم تکلیف میں آتا ہے۔ دنیا کے کہیں بھی مسلمان پریشانی کا شکار ہو تو ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے، یہ یار مسلمان ہیں، ان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، ان کے لیے پریشانی کا سامان نہیں ہونا چاہیے۔ جب دیکھیں ہم مسلمان کہ تنگ نہیں کرتے، پریشان نہیں کرتے، تو کیوں پریشان کریں یار کسی مسلمان کو، کسی بھی خطے کے مسلمان کو، کہیں کا بھی مسلمان ہو، کیوں تنگ کریں یار؟ ہم نے کوئی ٹھیکہ پکڑا ہوا ہے؟ ایسے الفاظ ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ استغفر اللہ۔ یاد رکھیے فلسطین کا مسئلہ کسی ایک ملک کا مسئلہ نہیں، پوری امت مسلمہ کا مسئلہ ہے، جی ہاں پوری امت مسلمہ۔ اور عقلی اور قانونی طور پر بھی غیرت یہی، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا ساتھ دیا جائے۔ وہ این جی اوز جو جانوروں کافروں اور ان کی عبادت گاہوں کے لیے تو بڑا کچھ اہتمام کرے، مسلمانوں کے لیے کچھ بھی نہیں، جانوروں کے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں یہ لوگ، اپنے کافر لوگوں کے لیے کرتے ہیں، ان کی عبادت گاہوں کے لیے کرتے ہیں، مسلمانوں کے لیے کیا ہے؟ یاد رکھیں قرآن نے فرما دیا ہے، یہ یہودی تمہارے، یہ یہود و ہنود جو ہے نا، یہ نصارہ، یہ تمہارے یہ بھائی نہیں ہو سکتے، جی ہاں یہ نجس ہے، یہ تمہارے بھائی نہیں ہو سکتے۔ پاکی اور نپاکی کا کیا آپس میں کمپیریزن؟ نپاک ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے، اور قرآن اور دین اسلام یہ ہمارا پاک ہے، ہاں، اور دین اسلام کے بارے میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اور اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو اسلام ہے۔ یاد رکھیں یہ فلسطین انبیاء اکرام علیہ السلام کی سرزمین ہے، جی ہاں یہ فلسطین کیا ہے؟ انبیاء اکرام علیہ السلام کی سرزمین ہے، یہ فلسطین انبیاء اکرام علیہ السلام کا مسکن رہا ہے، انبیاء اکرام علیہ السلام نے یہاں پر زندگیاں گزاری اپنی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی، حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی سرزمین پر سکونت اختیار فرمائی، اور یہیں اپنا ایک محراب آپ نے تعمیر فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ اکبر، جن کو چرند پرند دنیا کی پوری دنیا کی جو ہے نا حکومت دی ہوئی تھی، جنات پر جن کی حکومت تھی، آپ علیہ السلام اسی ملک میں بیٹھ کے پوری دنیا کو ڈیل کیا کرتے تھے، پوری دنیا پر حکومت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا محراب اسی شہر میں ہے، اور تو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی ملک کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے کہا تھا
کہ اب مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ. مقدس شہر میں انہوں نے اس شہر کو مقدس اور اس شہر کے شرک سے پاک ہونے اور انبیاء کرام علیہ السلام کا مسکن ہونے کی وجہ سے کہا تھا. یہاں پہ شرک نہیں ہوتا تھا. یہ تو کفار اب قابض ہونا چاہ رہے ہیں نا. ورنہ یہ فلسطین جو ہے اللہ اکبر، حضرت بی بی مریم وہ کنواری پاک مریم وہ نفخت فیہ کا دم، اے عجب نشان اعظم، مگر آمینہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت اسی شہر میں فلسطین میں ہوئی. اور حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس فرشتہ حضرت جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہوتے ہیں اور حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوشخبری سناتے ہیں کہ میں تجھے ایک ستھرا بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں. میں تجھے ایک ستھرا بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں. اللہ اکبر. اسی شہر کے ہی مقام باب جد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام مسیحی دجال کو قتل کریں گے اسی شہر. اللہ اکبر. اور اس شہر کے اصول اور اس رومیوں کے جبر و استبداد سے بچانے کے لیے 5000 سے زائد صحابہ کرام علیہ رضوان نے جام شہادت نوش کیا ہے. اللہ اکبر. اور وہ شہادت کا سلسلہ، وہ شہادت کا باب اب تک جاری و ساری ہے. اب تک شہادت کا باب جاری ہے. شہید ہو رہے ہیں مسلمان. کس کے لیے؟ فلسطین کی حفاظت کے لیے. اللہ اکبر. اس طرح یہ شہر جو ہے یہ شہیدوں کا شہر ہے، شہداء کا شہر ہے. فلسطین کا اندازہ، فلسطین کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں پر پڑھی جانے والی نماز کا ایک نماز کا اجر 50,000 نمازوں کے برابر ہے. جی ہاں، 50,000 نمازوں کا اجر ہے یہاں پہ جو ایک نماز پڑھ رہے. ایسے چھوڑ دیں فلسطین کو؟ فلسطین کیا یہ کیا پلیٹ میں رکھا ہوا کیا تمہارا قورمہ ہے جس کو تم کھا جاؤ گے؟ یہ فلسطین مسلمانوں کی یہ امانت ہے مسلمانوں کے پاس. یہ آواز کیا ہے مسلمانوں کی؟ یہ مسلمانوں کا شہر ہے. فلسطین مسلمانوں کا ملک ہے. بیت اقصی کہاں پر ہے؟ یہی تو ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. قرآن میں اقصی کا ذکر ہے. فلسطین کو کیا سمجھتے ہو؟ یہ فلسطین یہ یتیموں کا شہر نہیں ہے، یہ مقدس شہر ہے. یاد رکھیے پیارے محترم صاحب بھائیو. ایک بدبخت ہے یہ انجینئر بدبخت، یہ کہتا ہے قبلہ اول کوئی نہیں ہے. یہ قبلہ اول نہیں ہے، حالانکہ قرآن نے اس کا قبلہ اول فرمایا ہے. اس طرف نماز پڑھ کر حضور علیہ السلام اس طرف اپنا جو ہے وہ چہرہ مبادلہ کر کے نماز پڑھی ہے. جہاں پر ایسے یہ سیکولر قسم کے لوگ ہیں نا، مسلمان نہیں کہلاتے. یہ لوگ ہیں مسلمان، کلمہ مسلمانوں کا پڑھیں گے ضرور، لیکن ان کے حرکات و سکنات، ان کے افعال و اعمال مسلمانوں جیسے نہیں ہوتے. اور کوئی مسلمان قرآن سے بھی کوئی بغاوت کر سکتا ہے؟ وہ کیسا مسلمان ہے جو قرآن سے بغاوت کرے، قرآن کے خلاف چلے؟ یاد رکھیے باغی کی سزا سزائے موت ہے. باغی کی سزا جو ہے وہ سزائے موت ہے. آپ کے دل کو ٹھنڈا کرنے لگا ہوں، ایک بڑی پیاری بات بتانے لگا ہوں. حضور علیہ السلام کا ایک لقب جو ہے، وصف جو ہے، امام الانبیاء. کیا ہے؟ اونچی بولیں ذرا. امام الانبیاء. پوری دنیا میں کوئی زمین ایسی نہیں جہاں پر یکمشت تمام انبیاء کرام نے جماعت کروائی ہو، یہاں پہ جماعت کی ہو، یہاں پر امامت کی حضور علیہ السلام نے. پوری دنیا میں وہ یہی ایک جگہ ہے. پوری دنیا میں ایک جگہ ہے، وہ یہی ہے، مسجد اقصی. فلسطین کی سرزمین، یہیں پر حضور علیہ السلام نے امامت فرمائی ہے. ایسے چھوڑ دیں اس کو، ہم ایسے جانے دیں؟ کیا کر سکتے ہیں؟ کیا کریں؟ بولیں کیا کریں؟ ان کی چیزوں کا بائیکاٹ کریں؟ کریں
پروٹیکٹ ہے ان کی بہت زیادہ. اس طرح بچیں گے. اگر بچنا چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے. جب آگ گلزار بن سکتی ہے تو کیا ہم چیزیں چھوڑ نہیں سکتے؟ یقین تو پیدا کریں اپنے اندر کہ ہم مسلمانوں کے خلاف اٹھنے والے ہتھیاروں کو ہم سپورٹ نہیں کریں گے. آپ جو ان کی چیزیں کھاتے ہیں نا، ان کی پروڈکٹس جو کھاتے ہیں، اس کا پیسہ وہیں جاتا ہے. اب کہا یہ جاتا ہے جناب، یہ تو پاکستان میں تو بن رہا ہے، اور پیسے کہاں جا رہے ہیں اس کے؟ بن تو یہاں پہ رہا ہے، پیسے کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے اس مسجد کے لیے مدینے میں پیسے اکٹھے کیے، کہاں گئے؟ یہیں آئے نا. بھائی صاحب، میں دنیا کے کسی خطے میں جا کر کہوں گا جناب ہماری فضان مشتاق مسجد، یہ تو خیر الحمدللہ بن چکی ہے. ہمارے فضان مشتاق مسجد جو ہے وہ بن رہی ہے، زیر تعمیر ہے. ہمارے دعوت اسلامی کے مراکز بن رہے ہیں، زیر تعمیر ہے. میں دنیا میں کہیں سے بھی اکٹھا کروں پیسہ، جانا کہاں ہے؟ دعوت اسلامی کے پاس. تو یاد رکھیں، ان کی جتنے بھی پروڈکٹس ہیں جو استعمال کی جاتی ہیں، ان کا پیسے ان کے پاس جاتا ہے. ایک تو یہ ہے نا کہ یہ چھوڑنا ہے. ان کے جو اعمال ہیں نا، ان کو بھی چھوڑے. ان کے اعمال میں کیا ہے؟ داڑھی منڈاتی ہیں لوگ. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا منہ سے پس کرو، داڑھیوں کو معافی دو، یعنی بڑھنے دو، اور یہودیوں جیسی صورت نہ بناؤ. ان پہ قابض کون ہے؟ فلسطین پہ قابض کون ہے؟ یہ یہود و نصارہ ہے نا. یہ تمہارے بھائی نہیں ہو سکتے. ان سے جان چھڑائے اپنی. جیسے ان کا گیٹ اپ ہے، اپنا گیٹ اپ ان سے الگ رکھے. یہ داڑھی منڈے ہم داڑھی رکھیں گے کیونکہ ہمارے پیارے آقا علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا اس کا. اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے بارے میں فرمایا جو تمہیں رسول دے وہ تم لے لو، اور جس سے منع کرے اسے بعد آ جاؤ. اس میں داڑھی بھی تو ہے، سر پہ امامہ شریف بھی ہے، سنت کے مطابق لباس ہے. کیا کبھی آپ نے دیکھا کوئی یہودی مسلمانوں کی نقل کرتا ہو؟ کوئی دیکھا آپ نے؟ بولو تو صحیح. کوئی نہیں کرتا. ہم کیوں کر رہے ہیں؟ للیاں نے بال ہے جیسی. اور مسلمان ہیں ہم، ہمارے نام سے یہ کانپا کرتے تھے، یہ ڈرا کرتے تھے. وجہ یہ تھی کہ اس وقت ہمارا ایمان مضبوط تھا. اس وقت ہم ایمان میں مضبوط تھے. آج ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے. یہ تبھی تو قابض ہو گئے ہیں. یہ تبھی تو مسلمانوں کو جگہ جگہ جو ہے تنگ کر رہے ہیں. آج ہم یکجا نہیں ہیں، ہم متحد نہیں ہیں. نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پاک آپ کے خدمت پیش کرتا ہوں. درود پاک. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرماتے ہوئے سنا. سچی بات تو یہ حدیث پاک پڑھ کر دل روتا ہے. یہ جب میں نے پڑھی نا حدیث پاک کا، باقی ہماری حالت ایسی ہے جو اس میں بیان کی گئی. سنتے ہیں. حضور علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اے ثوبان، اس وقت تمہاری کیا کیفیت ہوگی جب تمہارے خلاف دنیا کی قومیں ایک دوسرے کو ایسے دعوت دیں گی جیسے کھانے کی میز پر دعوت دی جاتی ہے. آج وہ بھی آ جائے دعوت دی جاتی ہے. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے میرے آقا، میرے ماں باپ آپ پر قربان صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہونے کی بنا پر ایسا ہوگا؟ فرمایا نہیں، بلکہ اس وقت تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، بہت زیادہ ہوگی. کتنی تعداد ہے ہماری؟ روئے زمین پر مسلمان کہاں نہیں ہے؟ کتنی تعداد ہے تمہاری؟ اس وقت تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن تمہارے دلوں میں وہن ڈال دیا جائے گا. وہن، واو ہا نون، وہن ڈال دیا جائے گا. صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہن کیا ہے؟ وہن کیا چیز ہے؟ فرمایا دنیا سے محبت اور جہاد سے نفرت. دنیا سے محبت اور جہاد سے نفرت. آج کیا ہمارا حال ہے؟ حدیث کو آپ نے یہاں پر مکمل ہو. ہمارا حال کیا ہے یہاں؟ کیا ہم اس کے مطابق نہیں ہوئے ویسے ہوئے؟ ہم شک میں پڑے ہوئے. ہم شک میں پڑے ہوئے. ہمارے دل مطمئن نہیں ہے. ہم پریشانی کا شکار ہیں. ہمارا رہنا سہنا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا بولنا چالنا، ہماری سوچ و فکر جو ہے وہ ہم دیکھیں کیا ہے. ہماری سوچ یہ ہے کہ پتنی ایسا ہم یہ کریں گے تو یوں ہوگا کہ نہیں ہوگا. ہم 15 منٹ کے لیے 10-15 منٹ کے لیے دکان نماز کے لیے بند نہیں کرتے. دکان نماز کے لیے بند نہیں کرتے. ہم دکانیں بند نہیں کرتے. تو گیا چھتی پہ ہوتی ہے، نماز پڑھی تو نکلتی ہے، اوکے. جمعہ بھی مکمل نہیں پڑھتے. ابھی دیکھ لیں یہاں پہ جمعہ کے بعد کیا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے یہاں پر جمعہ پتہ کتنی رکعتوں کا ہے؟ 2 رکعتوں کا جمعہ نہیں ہے. 4 سنت پہلے کے ہیں، پھر 2 فرض ہیں جو امام کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں، پھر 4 سنت ہیں. یہ قریب واجب ہیں، سنت قریب واجب، پھر 2 سنت ہیں، پھر 2 نفل ہیں. ہم نفل کیا کر رہے ہیں؟ ہم نفل کو کھاتے میں نہیں لے کر آتے. یاد رکھیں جب قبر میں جائیں گے تو یہ 2 نفل یاد آئیں گے. آج دعا کریں گے، ہم اللہ کو عرض کریں گے، اے اللہ کے فرشتوں ہمیں مہلت دے دو 2 رکعت نفل پڑھنے کی، ہمیں مہلت دے دو. ہمارے دل میں وہن ڈال دیا گیا ہے، پیدا ہو گیا ہمارے دل میں. کیوں؟ ہم نے پیدا کیا اپنے اندر دنیا کی محبت. یہ دنیا ہمارے پاس آئے تو خوش ہوتے ہیں، دنیا ہم سے روٹ جائے تو ہم غمگین ہو جاتے ہیں. نماز چھوٹ جائے غمگین نہیں ہوتے. ہم قرآن کی تلاوت آخری دفعہ کب کی تھی؟ ہم غمگین نہیں ہوتے. ہمیں پریشانی بھی نہیں ہے. نہیں پڑھا قرآن کوئی بات نہیں. مسلمان جگہ جگہ پر جو ہے وہ کفار کے ہاتھ میں مسلمیت کا شکار ہوا، ہمیں پرواہ کوئی نہیں ہے. میچ کے پیچھے پڑے ہوئے، بالکل میچ کے پیچھے پڑے ہوئے. وقت وہ قریب ہے، یہ پہلے سے خبریں مل گئی کہ چور جو ہوگا نا تمہارا لیڈر ہوگا. چور ہیرا پھیری کرنے والا آج معزز ہے. نماز پڑھانے والے کو ڈی گریڈ کیا جاتا ہے. امام کی وقت کیا ہے؟ جڑا مرضی اٹھے بولتے ہوئے او مولوی صاحب یوں کر کے بولتے ہیں. جس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اس کے حال یہ کرتے ہیں. ہم مسجد کا خدمت گزار ہو، پرائم منسٹر کا نوکر ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ پی ایم کہتے ہیں. پی ایم بانڈ کہتے ہیں، جو بھی کہتے ہیں. اس کی عزت بڑی کی جاتی ہے. کہتے ہیں پی ایم کا نا پرائم منسٹر، سی ایم اور اس کا جڑا نوکر ہے نا بہت بڑی ویلیو جی. اللہ کے گھر کا جو خادم اس کی ویلیو کوئی نہیں. یہ مسلمانوں کے برباد ہونے کی وجہ ہے. جہاں تم عبادت کرتے ہو وہاں پہ عبادت کروانے والے جو تمہاری عبادت کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں ہم؟ ہمارے ائمہ کرام کو بھی سمجھنا چاہیے. میں یہ نہیں کہتا میں مکمل تھوڑی ہوں، مجھے بھی سمجھنا چاہیے. جو ریکوائرمنٹ ہے مجھے دی گئی ہے اس کو پورا کروں، جو ذمہ داریاں مجھے دی گئی ہیں اس کو پورا کروں. پورا کرنے کے بعد اس کو اس کے مطابق اس کا معاوضہ بھی دینا چاہیے. ایک نوکر ہوتا ہے نا سیکورٹی گارڈ، اس کے 25-30 ہزار تنخواہ ہوتی ہے. امام کی کتنی ہوتی ہے؟ کسی نہ بولنا، کسی بولو نہیں پتا. ہاں 15 سے 20 ہزار روپیہ کیا ہوتا ہے 15 ہزار میں؟ کرائے کا مکان ہو بیچارے کا تو کیا کرے گا وہ؟ 2 بچے ہوں تو کس طرح پالے گا؟ دودھ کیا بھاؤ جا رہا ہے؟ چینی کی کیا بھاؤ جا رہی ہے؟ سارے معاملات دیکھیں. کہاں سے کھائے گا وہ؟ جناب اس کو دیتے بھی کچھ نہیں ہے کہ چلو یار جمعہ ہے نا، چلو امام صاحب کی خدمت کر دیں یار. فقیر کو دے دیں گے، چرسی موادی کو دے دیں گے ہم.
وہ آج کل بن ٹھنڈے جو وہ کیا میں کیا الفاظ ادا کروں، مانگنے والی بیٹیاں کو 500 روپے دے دیتے ہیں، امام کو 1 روپیہ نہیں دیتے. شرم کریں جو ایسا کرتے ہیں. مسلمان کے بگڑنے کی وجہ یہ ہے ہم اپنے یہ مساجد جو ہیں ہم ان کو سنبھال نہیں پا رہے. بیت اقصی کو سنبھالیں گے ہم، اور اس قابل تو ہو جائے. گھر سے سنبھال لو اپنا پہلے. ساڈا گھر ہی ٹھیک نہیں گا، ساڈا گھر اجڑیا پیا جے. ہم اپنے گھر کو صحیح کر لیں. ہمارے گھر کو سنبھالنے والے، اللہ کے گھر کو سنبھالنے والوں کو سنبھالیں. میں یہ نہیں کہتا مجھے دیں، مجھے نہ دیا. الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے جو امام صاحب ان کو دیا کریں، یہاں پہ جو خاتم ان کو دیا کریں. آپ کے گھر میں بھی برکت ہوگی، یقین کریں. یہ بیت اقصی، یہ فلسطین، یہ مسلمانوں کا یہ جاگیر ہے. یہ اس کو کوئی نہیں لے سکتا. اور اس کے بارے میں کوئی یہ نہ کہے کہ ہم نے کوئی ٹھیکہ پکڑا ہوا ہے. تو جب تیرے ساتھ کچھ ہوگا پھر تیرے بارے میں لوگ کہیں گے اسی ٹھیکہ پڑا تیرا. جیسا لوگ گے ویسا بانٹو گے. کم از کم ہم کفار کے خلاف تو عملی بائیکاٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ بولو تو صحیح. عملی بائیکاٹ کیا ہے؟ عملی بائیکاٹ کیا ہے؟ بولے عملی بائیکاٹ. یہ عملی بائیکاٹ نہیں ہے. عملی بائیکاٹ تو یہ کہ آپ کی جسم ہے نا اس کو کفار سے ہٹا لیں. داڑھی موڑے ہیں، داڑھی رکھنا شروع کریں. داڑھی رکھیں، سچی بات کہا ہوں. داڑھی رکھیں، آپ بالکل داڑھی رکھیں. آپ کہیں گے داڑھی کیا؟ داڑھی بھی سارے اسلام ہے، اسی میں سارا اسلام. اور رکھے تو صحیح بھائی. اعتراض کیوں کرتا ہے داڑھی کے بارے میں؟ کیوں شیطان کے پیچھے لگ گیا؟ داڑھی منڈانا حرام، جہنم میں لے جانے والا کام. یاد رکھیں جو مرضی کر رہے ہیں. آپ بیت اللہ شریف کا حج کر رہے ہیں، ان کے حج کر رہے ہیں، بیت اللہ شریف میں عبادت کر رہے ہیں، لیکن داڑھی منڈے ہیں. آپ کو ایک گناہ مل رہا ہے، مسلسل گناہ مل رہا ہے. خانہ کعبہ میں ایک گناہ 1 لاکھ گناہ. خانہ کعبہ میں ایک گناہ 1 لاکھ گناہ. فلسطین جانا ہے اور اس کو آزاد کرانا ہے کہ نہیں؟ میں تو دکان پہ جانا بھائی، اور میں نے تو دکان پہ جانا ہے. میں تو بیوی بچے کو جانا ہے. فلسطین ایسے جانا ہے. کاش طارق بن زیاد جیسے ہوتے ہیں تو آج فلسطین کے ساتھ یہ نہ معاملہ ہوتا. محمد بن قاسم ایک عورت کی خاطر، ایک عورت کی خاطر کہاں سے چلے؟ عرب شریف سے. کہاں آئے؟ برے صغیر پاپا میں. کاش اے اللہ ہمیں وہ ان جیسے جوان مرد دے دے. اللہ ان جیسے جوان مرد دے دے. اے اللہ ہمارے فلسطین کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے فلسطین کی حفاظت فرما. ہمارے اندر جو وہاں گھس گیا نا، وہاں اللہ اس کو نکال دے. اللہ ہمیں دین اسلام کے لیے استعمال کر لے. اے اللہ ہمیں دین اسلام کے لیے استعمال کر لے. یا اللہ ہم دین اسلام کے لیے قربان ہونا چاہتے ہیں. اے اللہ کوئی ایسا موقع ہے تو ہم قربانی کے لیے تیار ہیں. اے اللہ ہم قربانی کے لیے تیار ہیں. اپنے آپ کو پورا کریں. جب تک آپ پورے نہیں ہوں گے تو کفار نہیں ہے تو ساڑھی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بولنے، حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں باعمل مسلمان بنا دے. ابھی اذان ہوگی، اس اذان کے بعد اس اذان کا جواب ہے، دوسری اذان کا جواب دیں گے.